ایک نقطہ ہے بڑا اہم ہے جس کے اوپر بڑی بحث چل رہی ہے پچھلے کچھ عرصے میں کہ مرسیڈیز گاڑی کدھر گئی، اور رحمان ملک صاحب کے بیانات میں کچھ تھوڑا سا تضاد ہے اور بابر اعوان صاحب کے بیان میں بھی اس حوالے سے تھوڑا تضاد ہے. تو پہلے میں آپ کو سناتا ہوں ارتضیٰ صاحب بیان، اس کے بعد پھر میں آپ کو اوپینین جانتا ہوں کہ ایز اے کرمنل لائر اگر یہ لوگ آپ کے سامنے عدالت میں پیش ہوں تو کیا ہوگا. پہلے رحمان ملک صاحب نے یہ بیان دیا فوری بعد محترمہ بینظیر بھٹو کی صاحبہ کی شہادت کے. پہلے یہ سن لیں. جلسہ ختم کرنے کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اپنی ایک پچھلی گاڑی میں تھی، میں اور بابر اعوان صاحب اور جنرل سفیر ضیاء ہم اگلی گاڑی میں تھے اور اچانک دھماکہ ہوا. اور ابھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پہلے اس پہ محترمہ پہ فائرنگ کی گئی، جب محترمہ فائرنگ ہوئی تو نیچے چلی گئی اس میں ڈاؤن دی ویکل، اور اس کے بعد پھر دھماکہ ہوا. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ دھماکہ امپرووائز تھا یا سوسائڈل تھا جب تک کہ پوری خبر ہمیں نہ ملے، لیکن یہ میں کہتا ہوں الحمدللہ محترمہ خیریت سے ہیں اور انت والوں کو جانثاروں کو پتہ ہونا چاہیے اللہ نے ان کو دوسری زندگی دی ہے. محترمہ خیریت سے ہیں، جانثاروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ان کو دوسری زندگی دی ہے. سر بابر اعوان صاحب جن کا انہوں نے خود ذکر کیا کہ میں ڈاکٹر بابر اعوان اور جنرل توقیر ضیاء صاحب اس گاڑی میں تھے، بابر اعوان صاحب اس کو کیسے ریکال کرتے اس معاملے کو؟ ارتضیٰ صاحب یہ بھی سنیں. شیشہ نیچے میں دیکھ رہا ہوں ان کو، یہاں وہ ہٹ ہوتی ہیں گردن میں، ٹلٹ کرتی ہیں یوں تھوڑی سی، and then she goes straight in the jeep. جی ارتضیٰ صاحب، ایک صاحب کہتے ہیں بالکل خیریت سے آپ کو میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں رحمان ملک صاحب، اور بابر اعوان صاحب کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ گولی لگتی ہے، ٹلٹ ہوتی ہے اور سیدھی جیپ کے اندر چلی جاتی ہے. یہ تو اب میرا خیال ہے کاشف بہتر انداز سے وہی بتا سکتے ہیں. ان میں بظاہر تو ایک تضاد ہے اگر ایک ہی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پر ایک ہی گاڑی میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ گولی لگی ہے تو پھر میرا خیال ہے دونوں کے لیے لازم تھا کہ وہ وہاں گاڑی کے محترمہ کی طرف جاتے، بلاسٹ کے بعد انتظار کر لیتے تھوڑا سا ڈسٹ کلیئر ہو، یا پھر اسپتال پہنچتے فوراً. وہ تو کہتے ہیں رحمان ملک صاحب، میں آپ کو تھوڑے سے بیان اور دکھا لوں پھر تاکہ ہم پورے کانٹیکس میں دیکھیں، کیونکہ انہوں نے ایک اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ہمیں خدشہ تھا دوسرا دھماکہ نہ ہو جائے اس لیے ہم وہاں سے نکل گئے. تو میں پہلے سناتا ہوں کہ انہوں نے 3 مختلف بیانات دیے کہ محترمہ کی گاڑی اور ان کی گاڑی میں فرق کتنا تھا، کیا وہ محترمہ کے ساتھ تھے نہیں تھے. پہلے رحمان ملک صاحب، یہ بھی اسی دن کی بات ہے ارتضیٰ صاحب، 27 دسمبر 2007 جس دن محترمہ کی شہادت ہوئی. رحمان ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی یہ بات ہی کرا تھا اور بم پھٹا، اور اس کے بعد میں وہاں ان کے صرف 4 فٹ کے فاصلے پہ تھا. میں نے جب نظر پیچھے کر کے دیکھا تو محترمہ کی گاڑی رینگنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کے بعد وہ گاڑی چلی، اس گاڑی کو لیڈ کرتے ہم آگے گئے اور ہاسپٹل گئے، اور ہاسپٹل میں پریزنٹ تھا. لیڈ کرتے ہوئے ہم آگے گئے اور ہاسپٹل میں، ارتضیٰ صاحب یہ رحمان ملک صاحب نے پہلے بیان میں کہا کہ میں پریزنٹ تھا. اس کے کچھ دنوں بعد جب ان سے دوبارہ انٹرویو کیا گیا تو یہ فرماتے ہیں کہ 27 دسمبر کو کیا ہوا. جی تو اس نے مجھے کہا کہ وہ نیچے چلی گئی گاڑی، تو میں نے کہا چلو شاید فائر شاٹس ہوئے ہوں گے، تو محترمہ نیچے چلی گئی ہے تو ہم موو ہوئے ہیں، گاڑیاں موو ہونی شروع ہو گئی ہیں. میں نکالی گاڑی، میں نے کہا زور سے نکالو تاکہ نکل جائیں اس علاقے سے، ہو سکتا اور کوئی دھماکہ نہ ہو جائے. جب ہم نکلے ہیں تو ہمارے پیچھے گاڑی آ رہی تھی، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ محترمہ کی گاڑی آ رہی ہے، اور وہ پتہ بھی لگا محترمہ ہی کی گاڑی تھی، دوسری گاڑی تھی. تو جب ہم پہنچے سینٹرل ہاسپٹل تو میرے پیچھے سے وہ لائٹ ختم ہو گئی ہیں. میں نے بابر اعوان کا اسٹاپ اٹ کیا، ڈرائیور کا میں ڈونٹ موو کیونکہ میں لگ رہا ہے کہ گاڑی پیچھے نہیں ہے. جب میں نے یو ٹرن کیا واپس، یو ٹرن کر کے جب میں واپس آیا ہوں تو اس وقت وہ ہاسپٹل میں وہ داخل ہو چکے تھے جو گاڑی تھی. یعنی پہلے بیان میں کہتے ہیں میں ساتھ تھا، ہسپتال گیا، دوسرے میں کہا وہ پیچھے سے میرا خیال ہے بی بی کی گاڑی تھی، جب میں یو ٹرن لیا تو شاید وہ ہاسپٹل میں جا چکے تھے. ایک تیسرا بیان بھی ہے ان کا سر، وہ بھی سناتے ہیں آپ کو، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. جی جب وہ گاڑی نکلی ہے اس نے رائٹ کو ٹرن کیا ہے اور پیچھے پیچھے گاڑی آنی شروع ہو گئی ہے. جب بم کا دھماکہ ہوا ہے میری اور محترمہ کی گاڑی میں 8 فٹ سے زیادہ کا فاصلہ نہیں تھا، تو میں نے کہا لیٹس ہٹ ٹورڈز اسلام آباد کے زخمی ہوئی ہیں کہ نہیں. ہم نے ان دا مین ٹائم ہاسپٹل میں سارا ادھر ادھر سب جتنی جگہ فون کرا، ہمیں نہیں کچھ پتا چل رہا. میں نے کہا اچھا چلو جا کے تو وہاں پہ بتاتے ہیں اپنے زرداری ہاؤس میں، ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ چیک کریں اور جو بھی لوگ ہیں یہاں پہ اکٹھے ہو جائیں اور ایک لیٹس موو. زرداری ہاؤس کے باہر پہنچے، وہاں سے پھر وی رشڈ بیک اور وہاں سے ہم واپس پہنچے. ہمیں پتا چلا کہ ان کو سینٹرل ہاسپٹل لے گئے. میں پہنچا ہوں وہاں پہ سینٹرل ہاسپٹل. جی ارتضیٰ صاحب، وی رشڈ بیک، میں زرداری ہاؤس چلا گیا، وہاں سے میں وی رشڈ بیک. 3 بیان ہیں. جس دن ہوا اس دن کہتے ہیں کہ میں تو خود لے کے گیا، پھر کہتے ہیں میں نے یو ٹرن لیا، پھر بعد میں ان کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو زرداری ہاؤس چلا گیا تھا.
پھر دوسرا آپ نے سنا ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ محترمہ کو کیا ہوا, میں نے پوچھا اپنے بھائی سے کہ کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ محترمہ خیریت سے ہیں. بابر اعوان صاحب کہتے ہیں جی میں نے خود گولی لگ کے ان کو نیچے گرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ دونوں صاحب ایک ہی گاڑی میں بیٹھے. اب آپ بتائیے کہ کدھر کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں آپ جدا کریں, ان سے کیا کیا سوال اٹھائیں گے سر؟ نہیں, میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو ان کا پہلا یا دوسرا بیان ہے کہ وہ ہسپتال کی طرف گئے ہیں, گاڑی آگے تھی بی بی کی یا گاڑی پیچھے تھی, انہوں نے یو ٹرن لیا اور گاڑی اسپتال میں جا چکی ہوئی تھی, یہ مطلب ہے گاڑی آگے تھی. پہلے بیان میں کہا کہ گاڑی پیچھے پیچھے آ رہی تھی, اور اس لیے اس حد تک تو میرا خیال ہے یہ کانڈکٹ تو نیچرل ہے کہ ہسپتال میں جانا, وہاں تو رش کرے گا جو بھی ہے یا بی بی کی طرف یا بی بی کے پیچھے ہسپتال کی طرف. اور 8 فٹ اور 4 فٹ کا پیمائش لگانی یہ بھی کوئی اتنی بڑا تضاد نہیں ہے. کوئی 100 فٹ ہوتا تضاد شاید ہوتا, یہ 8 فٹ 4 فٹ تو آدمی وہاں میئر تو ٹیپ سے نہیں کر رہا ہوتا. لیکن یہ زرداری ہاؤس جانے کا واقعی سمجھ نہیں آئی کہ زرداری ہاؤس اگر گئے ملک صاحب تو کیا کرنے گئے اور بابر صاحب کیا کرنے گئے. کیا پہلا کام سیکیورٹی انچارج کا کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ نے یہ بھی کہا ایک انٹرویو میں رحمان ملک صاحب نے کہ میرے تو کان دکھ رہے تھے جس وقت دھماکہ ہوا, تو سیکیورٹی انچارج کے طور پہ آپ کیا کریں؟ آپ پہلے یہ دیکھیں جا کے کہ محترمہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, آپ ہسپتال جائیں یا آپ زرداری ہاؤس جائیں. اعتزاز صاحب, پہلا کام سیکیورٹی انچارج نے کیا کرنا؟ پہلا کام تو میرے خیال میں اگر وہ جس وقت دھماکہ ہو گیا ہے, دھماکے سے گاڑی نکل رہی ہے, دھوئیں سے خون سے نکل رہی ہے, تو اس کے ساتھ اکمپنی کرنا میرے خیال میں. تو کیونکہ بیک اپ کار ہے, مقصد ہی اس کا ہے بام پروف کار ہے, سیکنڈ بام نہ چلے, اور کوشش کرنا کہ محترمہ انجرڈ محترمہ کو ریٹریو کر کے ایک اپنی گاڑی میں لے آنا. دوسرا ہو سکتا ہے کہ ہسپتال ان کے پیچھے چلے جانا. یہ تو دو نیچرل مجھے لگتا ہے. لیکن ملک صاحب نے کس طرح کہا کہ وہ زرداری ہاؤس چلے گئے, یہ زرداری ہاؤس تو وہاں سے کافی دور ہے, اسلام آباد میں ہے, اسلام آباد میں ہے, لیاقت باغ سے کافی دور ہے, بلکہ یہ بھی وزیر ہو جائے. چودھری اسلم صاحب کو جانتے ہیں, بی بی کے پروٹوکول افسر تھے. جی, چودھری اسلم صاحب پیپلز پارٹی کے بڑے پرانے فیڈرل کاؤنسل کے ممبر ہیں, 1986 سے بی بی کی سیکیورٹی کے انچارج ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے الزام لگایا ہے ان دونوں پر, اور الزام میں یہ کہتے ہیں کہ ڈرائیور جو تھا, ایک سوال یہ بھی ہے کہ دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور کدھر ہے؟ کوئی آپ نے بھی کوئی بات سنی ہے کہ مرسیڈیز کا ڈرائیور کدھر ہے یا کروزر کا ڈرائیور کدھر ہے جس میں بی بی تھی یا جس میں یہ لوگ بیٹھے تھے؟ اس کا تو رپورٹ میں بھی ذکر نہیں ہے. ہونا چاہیے تھا سر, بالکل ہونا چاہیے, سوال پوچھے جانے چاہیے تھے کہ ڈرائیور ہونا چاہیے. دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور بڑے موزوں اشخاص ہیں جن سے تفتیش, کیونکہ ان لمحات میں بہت سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں, اٹھتے رہے ہیں, کہ یہاں تک اٹھتا رہا ہے کہ کس نے کہا کہ بی بی کو آپ کھڑے ہو جائیں, حالانکہ بی بی کسی سے مشورے پہ چلنے والی ایسے معاملے میں نہیں تھی. وہ کراؤڈ دیکھ کے یو کونٹ اسٹاپ ہر, جب دا کراؤڈ اینڈ بے نظیر واز این ایکویشن جو کہ آپ اور جالا اور بی بی کا ایک ایکویشن, ایک رشتہ ایسا تھا جس کے درمیان کوئی آ نہیں تھا سکتا. پر اس قسم کے ابہام ہیں اس معاملے میں جہاں میرے خیال میں دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور وہ اہم. سر ایک گاڑی کا ڈرائیور کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں, جو اس مرسیڈیز کے ڈرائیور ہیں, ریاض نام ہے ان کا, آج کل وہ فریال تارپور صاحب کے ڈرائیور ہیں, اور ان کے ساتھ خضر نام ہے, سوری معافی چاہتا ہوں, خضر نام ہے ان کا, فریال تارپور صاحبہ کے ساتھ وہ ڈرائیور ہے. ان کا پہلا اکاؤنٹ یہ ہے کہ مجھ سے زبردستی دھمکیاں دے کے گاڑی کھلوائی گئی مرسیڈیز کار, ورنہ وہ فرت اللہ بابر کے علاوہ کسی کو گاڑی میں بٹھانے کو تیار نہیں تھے. یہ تو بڑی اہم ایک پہلو ہے اگر ایسا ہے. یہ الزام چودھری اسلم صاحب نے لگایا ان کے اوپر, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا بیان, ڈرائیور خضر کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے اس کا, کہ میں دروازہ کھولنے کو تیار نہیں تھا, مجھ سے زبردستی دروازہ کھلوایا.